الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جو پروردگار عالم ہے، جو خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے اور شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ پوری کائنات کو وجود بخشنے والی ذات رب تعالیٰ کی ہے۔ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں درود و سلام پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات طیبہ کے لیے، آپ کی آل اولاد کے لیے، آپ کے اہل بیت طہار علیہ السلام کے لیے اور آپ کے جان نثار صحابہ کرام کے لیے لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ اللہ تعالیٰ کی لاتعداد انگنت رحمتیں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر آمین ثم آمین۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی ذات سجدے کے لائق ہے۔ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم اللہ کے سچے نبی اور آخری رسول ہیں۔ وہ خاتم النبیین ہیں، وہ رحمت للعالمین ہیں، وہی ہیں جو سید الاولین ہیں والآخرین ہیں۔ وہی ذات گرامی ہے جس کے صدقے سے اللہ نے پوری کائنات کو وجود بخشا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا لولاک لما خلقت الکائنات، پیارے حبیب اگر آپ کو بنانا نہ ہوتا تو کائنات کی کوئی چیز نہ بناتا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری امت کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو روحانی درس ہے اس میں ہم آپ کو بتائیں گے تعویذات کا سردار۔ یہ عمل بڑا خوبصورت ہے اور یہ تعویذ ایسا ہے، اس عمل کا یہ نقش ایسا ہے کہ اگر کسی کو گھول کر پلا دیا جائے، یہ عمل لکھیں، اس کا نقش بنائیں اور اس کو گھول کر پانی کے اندر، آب زمزم کے اندر یا عرق گلاب کے اندر، کینسر لاسٹ سٹیج پہ پہنچا ہو یا ایسا مرض جس مرض کی سمجھ نہ آتی ہو، طبیب، حکیم، ڈاکٹرز مایوس ہو چکے ہوں ہر طرح کا علاج کر کر کے، عاملین حضرات تھک چکے ہوں، طبیب، ڈاکٹر، حکیم، پروفیسرز وہ ایسے مریض کو لا علاج قرار دے چکے ہوں، کوئی دم والا ہاتھ نہ ڈالتا ہو، تو ایسے مریض کے لیے آج کا جو عمل ہے، آج کا جو نقش ہے، یہ بہت بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ اسے عرق گلاب اور زعفران سے لکھا جائے، ممکن ہو تو آب زمزم اور زعفران سے تحریر کیا جائے، کانے کا قلم ہو، اور قلم اتنی طاقت والی چیز ہے، اتنی امپورٹنٹ ہے، اتنی اہمیت ہے اس کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں اس کی قسم اٹھائی ہے۔ سبحان اللہ۔ نون والقلم، اللہ رب العزت نے قسم اٹھائی ہے قلم کی۔ سورہ نون والقلم اس کی گواہی دے رہی ہے۔ تو قلم کی اتنی اہمیت ہے، لوح، عرش، کرسی، قلم،
اس قلم سے آغاز ہوتا ہے لکھنے کا. تو کسی اور انشاءاللہ درس میں قلم کے حوالے سے پوری وضاحت کے ساتھ انشاءاللہ ہم اپنا ویلاگ تیار کریں گے، اور اپنے ناظرین کرام کے لیے، سامعین کے لیے، اور پوری دنیا سے جو ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ریگولر باقاعدگی کے ساتھ ہمارے مسلمان بہن بھائی ہماری ویڈیوز کو سنتے ہیں، بیانات کو سنتے ہیں، ہمارے دروس سنتے ہیں، اس پر انشاءاللہ ان کو یہ موٹیویشن پیش کریں گے قلم کے حوالے سے. تو آج چونکہ ٹاپک یہ ہے کہ بڑے بڑے عامل حضرات بڑی بڑی سنگین غلطیاں کرتے ہیں، اور وہ غلطیاں آج تک جاری ہیں. ان غلطیوں پر کوئی ڈسکشن نہیں ہوئی. چاندی میں، پیتل میں، تانبے میں تعویذ مڑوا کے گلوں میں ڈالے جا رہے ہیں، اور ان کے بڑے سنگین نقصانات ہیں. بڑے ضدی قسم کے، ڈھیٹ قسم کے عاملین نے اور جہلا نے لوگوں کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے. میں پہلے بھی کہتا ہوں، جس کا کام اسی کو ساجے، بے شک بے شک، دوجا کرے تو ٹونگا پاجے. تو یہ شعبہ، یہ سلسلہ کوئی اتنا گیا گزرا نہیں جتنے اس کے اندر ٹھیکیدار جو ہیں وہ براجمان ہوئے ہیں. جو عمل، جو نقش میں بتانے لگا ہوں، ایک تو اس کے بارے میں مکمل طور پہ سن لیں. دوسرا آج میں جو چیز بتاؤں گا وہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، داماد مصطفیٰ، فاتح خیبر، ناصر نبوت، سبحان اللہ، زوج بطول، محبوب رسول، سبحان اللہ، حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، سبحان اللہ، ان سے عطا کی جانے والا، سند والا وہ نقش مبارک، وہ مجرب تعویذ جو کم و بیش عرصہ 35 سال سے ہمارے تجربات میں ہے، سبحان اللہ، اور ہمارے پیر و مرشد کے تجربات میں، اور ہمارے پیر و مرشد کے پیر و مرشد کے تجربات میں. سبحان اللہ، یعنی یوں سمجھ لیں کہ نسل در نسل، نسل در نسل، خاندانی جس کو کہتے ہیں. تاجدار سلسلہ عالیہ سیفیہ حضرت اخندزادہ سیف الرحمن مبارک پیر ارچی و خراسانی رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کی بہت معروف کتاب ہے بہار سیفیہ، اس کے حصہ اول کے اندر یہ نقش موجود ہے. بہت ہی کمال کا یہ نقش ہے. حصہ اول، پیج نمبر 48. یہ کیمرے کی آنکھ آپ کو دکھا بھی دے گی، یہ اس کی پوری سند ہے. اور ان کے مجربات میں سے آفتاب ولایت، شیخ المشائخ، حجت الاسلام، برکت العصر، قطب عالم، پیر طریقت، رہبر شریعت، مفسر قرآن شیخ الحدیث، حضرت مفتی سرکار ڈاکٹر پیر محمد عابد حسین رضوی سیفی نور اللہ مرقدہ، یہ ان کی مرتب کردہ، ان کی تالیف کردہ کتاب ہے بہار سیفیہ حصہ اول. اس کے اندر یہ نقش مبارک موجود ہے، اور آپ اس کو سکرین پہ ملاحظہ بھی فرما رہے ہیں، کس طریقے سے لکھنا ہے، کس طرح سے لکھنا ہے، اور کس چیز سے لکھنا ہے اس کو. اور یہ نقش، یہ آئینہ فتوحات ہے، ایک بہت بڑی، اس صدی کی سب سے بڑی کتاب ہونے کا اسے اعزاز حاصل ہے. یہ 2 جلدوں پر مشتمل ہے.
یہ میرے ہاتھ میں جلد اول ہے اور اس کے 5 حصے ہیں اور دوسری جلد میں بھی 5 حصے ہیں، یعنی 10 حصے ہیں یہ آئینہ فتوحات کے۔ اس کے اندر بھی یہ سند موجود ہے اور یہ نقش مبارک موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ ارش صاحب کم و بیش 35 سال سے یہ اس فقیر کے تجربات میں چلا آ رہا ہے۔ خطرناک سے خطرناک بیماری، لا علاج سے لا علاج بیماری، اس بیماری کے لیے پینے کے لیے دیں تو بھی اللہ شفا عطا فرما دیتا ہے، لیکن اس کے لکھنے کا طریقہ، اس کی چال کا طریقہ، اس کا انداز، وہ آپ سکرین پر ساتھ ساتھ ملاحظہ فرما لیں۔ میری طرف سے اس نقش مبارک کی اجازت عام ہے، لیکن اجازت کے لیے آپ لوگ اپنا نام لکھیں، اپنے شہر کا نام اور اپنے وطن کا نام لکھیں، اپنے کنٹری کا نام لکھ کے کامنٹ میں بھیجیں۔ آپ کو خصوصی دعاؤں میں بھی شامل کیا جائے گا اور آپ کے لیے اس کی خصوصی اجازت بھی جاری کر دی جائے گی۔ میں اس کے اوصاف ابھی بتاتا ہوں، اس کے فوائد۔ اگر دشمن کا خوف ہو، دشمن کا ڈر ہو، تو آپ اس کو تحریر کر کے اور اس کو اس طریقے سے بند کر کے تہ لگائیں۔ یہ اس کی تہ لگ گئی۔ ایک کیمرے والا آپ کو زوم کر کے دکھائے گا اگر ممکن ہوا تو۔ اب اس کو مڑوانا کیسے ہے، کس چیز میں مڑوانا ہے، اور اس کی ساری ترکیب آپ سماعت کر لیں۔ پوری ترکیب آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں، پورا طریقہ آپ کو بتانے جا رہے ہیں۔ گھر بیٹھے آپ عامل بن سکتے ہیں اس کے، لیکن رابطہ رکھنا ہے۔ کیا رکھنا ہے؟ رابطہ رکھنا ہے۔ واٹس ایپ پہ ہزاروں کالیں ہوتی ہیں، آپ کی کال نہیں سنی جا سکتی۔ آپ کے اندر اتنا ٹھہراؤ ہونا چاہیے اور اتنا صبر بھی ہونا چاہیے اور اتنا شکر بھی ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ 1-2 بار کال کریں، 5-10 بار کال کریں، آپ کہیں جی کال نہیں ملی تو آپ ناراض ہو جائیں۔ ناراض نہیں ہونا، یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہزاروں کالیں اور ہم ایک انسان ہیں اور اس میں ساری زندگی کے مختلف معاملات ساتھ ساتھ ہوتے ہیں۔ پڑھائیاں ہوتی ہیں، چوکیاں ہوتی ہیں، چلے ہوتے ہیں، حاضریاں ہوتی ہیں، پھر حاضرات کے علاوہ بہت دور دراز سے دنیا آتی ہے۔ خانقاہ اولیاء رضویہ سیفیہ، دارالعلوم جامعہ جلانیہ رضویہ حسنین آباد شریف، سٹریٹ نمبر 16 گلبرگ 3 لاہور کینٹ میں۔ آج بھی ماشاءاللہ کراچی سے ایک فخر سادات اور گلے گلشن سادات، آل نبی اولاد علی، حضرت پیر طریقت سید محمد اکمل شاہ بخاری رضوی سیفی زیدہ مجدہ کراچی سے تشریف لائے ہیں۔ تو آج کی اس خوبصورت نشست میں وہ بھی شامل ہیں اور پتوں کی سے حضرت مولانا حافظ محمد سلیم رضوی سیفی صاحب، وہ بھی اس نشست میں شامل ہیں اور ماشاءاللہ استاذ العاملین جناب محترم مولانا حافظ احسان اللہ رضوی سیفی صاحب، جو کہ اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں بڑی خوبصورتی کے ساتھ انہوں نے ان کے قدموں میں بیٹھ کر بہت کچھ سیکھا اور آج دنیا پوری میں فیض بانٹ رہے ہیں اور اس چیز کے مصداق ہیں، کر بھلا ہو بھلا ہوتا ہے بھلے کا بھلا۔ بھلائی آپ دکھلا کے کریں، جہری کریں، سری کریں، ظاہراً کریں،
باطنی طور پہ کریں، خفیہ طور پہ کریں، میرے اللہ کو بہت پسند ہے، بے شک کوئی شک بہت پسند ہے، بے شک کوئی شک نہیں۔ بہت پسند ہے۔ اللہ اسی لیے قرآن فرماتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ۔ سبحان اللہ۔ نیکی کا بدلہ نیکی کے ساتھ ہے، تو نیکیاں کرتا جا کرتا جا کرتا جا کرتا جا۔ ذمہ دار بیج لگاتا ہے، مٹی میں چھپا دیتا ہے، شاید اس کو خود بھی بھول جائے کہ کہاں لگایا، لیکن وہیں سے اللہ شگوفے نکالتا ہے، سبحان اللہ۔ پودا بنتا ہے، درخت بنتا ہے، سبحان اللہ۔ سایہ ہوتا ہے، پھل لگتے ہیں، پھول لگتے ہیں، دنیا فیض پاتی ہے، بے شک بے شک۔ دنیا فوائد اٹھاتی ہے اس سے۔ تو آج کا جو ہمارا موضوع ہے یہ بڑا انوکھا سا ہے اور انتہائی منفرد ہے، انتہائی منفرد ہے۔ یہ نقش مبارک، اس کے استعمال کے کئی طریقے ہیں، چند ایک طریقے میں آپ کو بتانے لگا ہوں آج کی نشست میں۔ پہلا طریقہ اس کا یہ ہے کہ اس نقش کو، اس عمل کو لکھا جائے کاغذ کے اوپر، سفید کورے کاغذ کے اوپر، زعفران اور آب زمزم سے بھی لکھ سکتے ہیں، زعفران اور عرق گلاب سے بھی لکھ سکتے ہیں، زعفران اور عرق گلاب اگر میسر نہ ہو تو پھر آپ زرد روشنائی کے ساتھ بھی اس کو لکھ سکتے ہیں، زردہ رنگ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن یہ سب سے لاسٹ پہ ہے۔ اور اگر میسر ہو تو زعفرانی کلر میں قلم بھی مل جاتے ہیں، مارکر مل جاتا ہے، اس کے ساتھ بھی آپ اس کو لکھ سکتے ہیں، لیکن یہ حالت مجبوری میں ہے اور اس کے اثرات کم ہو جاتے ہیں۔ آپ بھرپور فیض اٹھانا چاہتے ہیں تو پھر زعفران اور آب زمزم سے لکھیں۔ اور زعفران کی پہچان آپ کو بتا دوں کہ زعفران لیں آپ دکان سے، مل جاتی ہے پنساری سے، اور مکتبہ پیر ابو نعمان رضوی سیفی یہاں سے بھی آپ منگوا سکتے ہیں۔ اس کے اصل ہونے اور نقل ہونے کا بڑا معاملہ ہے۔ نقل آپ کو پتہ ہے بہت ساری ہے، اور نقلیں ایسی ایسی ہیں کہ اصل کو بھی پرے چھوڑ دیتی ہیں، لیکن اصل اصل ہوتی ہے اور نقل نقل ہوتی ہے، اصل اصل ہوتی ہے، نقل نقل ہوتی ہے۔ اب ان کی پہچان کرنی ہے تو کیسے ہوگی؟ زعفران لیں اور کٹوری میں گرم پانی ڈال دیں، کٹوری میں گرم پانی ڈال دیں اور زعفران اس میں ڈال دیں، تھوڑا سا بس اس کو ہلائیں، ایسے کر کے ہلانے کے بعد اس کو رکھ دیں۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ دیکھیں گے پانی رنگین ہو جائے گا اور وہ زعفران کے جو تنکے ہیں وہ سفید ہو جائیں گے، کلر اتر گیا۔ کچا رنگ للاری والا کدے چڑھدا کدے لیندہ، پکا رنگ مرشد والا چڑھیا کدی نہیں لیندہ۔ اب جو پکا رنگ اللہ نے چڑھا رکھا ہے وہ نہیں اترتا، وہ پکا رنگ ہے۔ تو زعفران جو نقلی ہوگی وہ کلر سارا گھل جائے گا اور نیچے سے وہ تنکے سفید نظر آئیں گے، اور جو پیور ہے وہ کلر بھی کرے گی اور وہ تنکے اپنا کلر ختم بھی نہیں کریں گے، وہ گھل جائیں گے، مکس ہو جائیں گے، لیکن اپنے کلر کو اپنے سے جدا نہیں کریں گے، اپنے کلر کو اپنے آپ سے جدا نہیں کریں گے۔ وہ ایک عامل تھا، بڑی شہرت تھی اس کی، بڑی شہرت تھی اس کی، لیکن وہ بڑے دعوے کرتا تھا، میں یوں کر دوں گا، یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، فلان کر دوں گا، میرے جیسا عامل کوئی نہیں ہے، میرے جیسا کامل کوئی نہیں ہے۔ ہم اس کو او بھائی ہولی، صبر کر، صبر کر، بریک پہ پاؤں رکھ، کبھی دیکھنا تیرا علاج سامنے آ جائے گا۔ وہ کسی چیز کو مانتا ہی نہیں تھا، وہ کہتا ہے شے ہی کوئی نہیں، کسی چیز کو وہ مانتا ہی نہیں تھا۔ میں ایسے کر دیتا ہوں، میں ایسے کر دیتا ہوں، ویسے کر دیتا ہوں۔ ڈیلی پاکستان آن لائن نیوز پیپر میں
یہ واقعہ شائع بھی ہوا 2013-14 میں. میرے پاس وہ رسالے میگزین موجود ہے. ڈیلی پاکستان آن لائن نیوز پیپر میں بھی چھپا. پہلا ایک ہی اخبار ہوتا تھا ڈیلی پاکستان آن لائن نیوز پیپر. اس کے اوپر بھی الحمدللہ اس فقیر کے 6-7 سال تک آرٹیکل وظائف چھپتے رہے. روشنی کی کرن کے نام سے پیر ابو نعمان رضوی سیفی. آپ 2016 تک 12-13 سے لے کر 16 تک آپ اس کو سرچ کر سکتے ہیں. ڈیلی پاکستان آن لائن نیوز پیپر. پھر اس کے بعد اور بھی کئی اخبارات آ گئے, اس میں بھی میرے آرٹیکل چھپتے رہے. لیکن اس کے علاوہ سسٹم ٹوڈے یہ میگزین تھا ہیلتھ کے اوپر, اور اس سسٹم ٹوڈے کے اندر شاہد نذیر چودھری صاحب صحافی تھے. وہ چیف ایگزیکٹو تھے اس کے سسٹم ٹوڈے کے, مدیر اعلیٰ تھے اخبار جہاں کے بھی, وہ نوائے وقت کے اخبار کے. تو انہوں نے الحمدللہ اپنے آرٹیکلز میں بھی اپنے میگزین کے اندر جو سسٹم ٹوڈے انہوں نے میگزین متعارف کروایا تھا صوفی ازم پر, اس کے اندر بھی الحمدللہ سال ہا سال میرے وظائف چھپتے رہے پیر ابو نعمان رضوی سیفی کے نام سے. تو اس کے اندر یہ واقعہ شائع ہوا کہ ایک دن اس عامل کو اصلی جنات مل گئے. اصلی جنات کا آمنا سامنا ہو گیا. کہتے ہیں اونچی دکان پھیکا پکوان, دعوے بڑے بڑے, باتیں بڑی بڑی, لیکن کام زیرو. جو بندہ کمالات کو اپنی طرف وہ کر لیتا ہے, اس کو منسوب اپنی طرف کر لیتا ہے, وہ خطا کھا جاتا ہے. یہی تو ہے اللہ والوں میں کہ کوئی بھی کام ہوتا ہے وہ کہتے ہیں ہمارے اللہ نے کیا ہے, ہم نے کوشش کی ہے, اللہ پاک نے اس کو کرم فرمایا ہے. اپنی طرف منسوب نہیں کرتے, وہ ہر چیز کو اپنے اللہ کی طرف منسوب کرتے. حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں نا, میں مٹی کے پرندے بناتا ہوں, اس میں پھونک میں مارتا ہوں, اس میں روح اللہ ڈالتا ہے. روح کون ڈالتا ہے؟ اللہ رب العزت اس میں روح ڈالتا ہے. اور اللہ والوں کا بھی یہ انداز ہے کہ وہ جو کام بھی ان کے ہاتھ سے ہوتا ہے, جو کرامت بھی ظاہر ہوتی ہے, کرامت کہتے ہی اس کو ہیں جس کو عقل نہ مانے, عقل تسلیم نہ کرے. وہ کام ہو جائے تو اس کو کرامت کہتے ہیں. کئی تو آج کل اس طرح کہتے ہیں کہ جی اس وقت کیمرے کا زمانہ نہیں تھا اس لیے کرامت ظاہر ہوتی تھی, آج کیمرے کا زمانہ ہے, آج کوئی کرامت کر کے دکھائے. تو بھئی اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کرامت کے ماننے والے نہیں ہیں, آپ اس کا انکار کر رہے. دیکھیں معجزات ہوتے ہیں انبیاء کے, اور اولیاء اللہ کی کرامات ہوتی ہیں, اور اولیاء اللہ میں ولایت کبریٰ پہ فائز میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام, آپ کی آل اطہار کے. حضرت امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام 9 محرم الحرام کی رات جعفر جن وہ آپ کے خیمے کے باہر آیا اور اس نے عرض کیا, یا امام پاک آپ اشارہ فرمائیں, میں فرات کو کھینچ کے آپ کے خیمے کے اندر لے آؤں. آپ اشارہ فرمائیں, بس آپ کی پلک کا اشارہ, ابرو کا اشارہ. نواسہ رسول, جگر گوشہ بطول, سردار جنت, کتنا بڑا مقام اور کتنا بڑا رتبہ اور کتنی بڑی شان ہے کہ بعض جگہوں پر زعفر جن بھی کہا گیا ہے, اور بعض جگہ پر جعفر بھی اس کا نام آیا ہے. تو وہ جن کے عرض کرتا ہے کہ حضور مجھے اجازت فرمائیں, مجھے اللہ نے یہ پاور عطا کی ہے
کہ میں دریائے فرات کو کھینچ کے آپ کے خیمے کے اندر لا سکتا ہوں، اور یہ جتنے یزیدی پارے لگا کے کھڑے ہیں ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ امام حسین علیہ السلام ورضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں تمہیں یہ کمال کہاں سے ملا؟ تو وہ عرض کرتا ہے جی میں نے آپ کے نانا جان کا کلمہ پڑھا ہے، اس لیے اللہ نے مجھے یہ طاقت عطا فرمائی۔ یہ طاقت ہے نفی اثبات کی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ امام علی مقام فاتح کرب و بلا، سردار جنت، وارث جنت، حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام، آپ فرماتے ہیں جا جا اپنی کرامتیں نہ سنا، تو نے جس میرے نانا کا کلمہ پڑھ کے اتنے کمال حاصل کر لی، اتنی طاقت پا لی ہے، میں نے اس نانا کی زبان سے گٹی لی ہے، میں اس نانا کا نواسا ہوں، میں ان کا شہزادہ ہوں، میں ان کا بیٹا ہوں، انہوں نے اپنی زبان اقدس میرے منہ میں ڈالی ہے، ہم نے گھٹی بھی لی ہے تو ان سے، پرورش بھی پائی تو ان کی گود سے، ہم کھیلے بھی ہیں تو ان کے شانوں پر۔ تو جو الحسین و منی وانا من الحسین جن کے بارے میں فرمایا گیا ہے، اللہ اکبر، تو بھئی ہمارے کمالات اللہ تعالیٰ نے کتنے رکھے ہیں؟ ہم اشارہ کر دیں تو ہر چیز قدموں میں آ جائے۔ ہمارے تو بڑوں نے ایڑی لگائی، زمزم جاری ہو گیا، ایڑی جناب سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام لگائیں، پر وہاں پر فرشتہ مارے، زمزم جاری ہو، پوری کائنات کے مومن مسلمان آج تک پیتے رہیں، زمزم ختم نہیں ہوتا۔ یہ تو نواسۂ رسول ہیں جن کے بارے میں الحسین و منی وانا من الحسین۔ بات یہ ہے، اب یہ سمجھ میں کیسے آئے بات؟ کرامات اور کمالات وہ ہوتے ہیں جن پر تحقیقیں نہیں کی جاتی، آنکھیں بند کر کے یقین کیا جاتا ہے۔ اللہ ہر جگہ موجود ہے، اب اس کے ثبوت مانگتے پھر وہ اللہ دکھاؤ جی، کئی کہتے ہیں نبی پاک دکھاؤ جی، اگر تم کہتے ہو کہ نبی پاک علیہ السلام حاضر و ناظر ہے تو پھر دکھائیں، تو بھی اللہ بھی تو حاضر و ناظر ہے۔ دو فرشتے ادھر ہیں، دو ادھر ہیں، یہ بھی تو ساتھ ہیں، یہی دکھا دو۔ جنت ہے دکھا دو، دوزخ ہے دکھا دو۔ کچھ چیزیں مخفی ہوتی ہیں اور جو مخفی ہوتی ہیں ان کا انکار نہیں کیا جاتا۔ آنکھ والا تیرے جو بن کا تماشا دیکھے، دیدائے کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رکا لکھ کے دریائے نیل کے نام، آپ کہو گے اس وقت کیمرے نہیں تھے، اللہ اکبر، معجزات انبیاء کے ہیں، یہاں تو کرامات سمجھ میں نہیں آتی تو معجزات کیسے سمجھ میں آ جائے؟ تو ضروری نہیں ہوتا کہ ہر چیز انسان کو، ممکن ہے میرے نوٹس میں نہ ہو، میرے علم میں نہ ہو، میں نے اس پر ریسرچ نہ کی ہو، تو ہر چیز کا انکار نہیں کر دینا چاہیے۔ یہ دانائی نہیں ہے، یہ دانائی نہیں ہے، یہ کرامات اللہ والوں کو، کمالات اللہ نے عطا فرمائے ہیں، عطا فرمانے والی ذات اللہ کی ہے، تو جس کو اللہ عطا فرما دے، جس کو اللہ پاک عطا فرما دے، اس کے عطا کیے ہوئے کمالات کا، طاقتوں کا انکار کرنا حقیقت میں عطائے خداوندی کا انکار ہے۔
تو بہرحال یہ ایسی امراض، ایسی بیماریاں جو جان لیوا بھی ہیں، لا علاج بھی ہیں، خطرناک بھی ہیں، لاسٹ سٹیج پہ پہنچی ہوئی ہیں، ان کے لیے پینے کے لیے اس کو استعمال کیا جائے گا، اسی نقش کو پینے کے لیے استعمال کیا جائے گا یا پلانے کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ لکھنے والا بندہ نمازی ہو، لکھنے والا بندہ نیکوکار ہو، لکھنے والا بندہ باوضو ہو، باطہارت ہو، پاکیزہ لباس پہننا ہو، وضو اس کا کامل ہو، ایسے بندے سے نہیں لکھوانا جس کو وضو کا طریقہ ہی نہ آتا ہو، جس کو نماز کے فرائض کا پتہ نہ ہو، نماز کی شرطوں کا پتہ نہ ہو، غسل نہ آتا ہو، وضو نہ آتا ہو، نماز نہ آتی ہو۔ میں نے 90% لوگوں کو جو میری تحقیق سے نکلے ہیں نا، 90% لوگوں کو پہلا کلمہ شریف درست نہیں آتا۔ اتنی سخت ضرورت ہے ہمیں اپنے اوپر توجہ کرنے کی۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کلمہ شریف ہی صحیح نہیں آتا۔ کوئی لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے، کوئی لا الہ الا اللہ ہے پڑھ رہا ہے، کوئی محمد الرسول اللہ پڑھ رہا ہے، کوئی محمد الرسول اللہ پڑھ رہا ہے۔ نقل کفر کفر نباشد، اللہ معاف فرمائے، غلط پڑھتے، تشہد ٹھیک نہیں ہے، نماز ٹھیک نہیں ہے، وضو ٹھیک نہیں ہے، پھر وظائف میں تاثیر کہاں سے آئے، عمل میں تاثیر کہاں سے آئے؟ اور اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کرم سے یہ سارا کچھ ٹھیک ہے تو ہمیں اپنی روزی پہ کبھی غور نہیں کیا۔ قربان جائیں اللہ والوں کے انداز کرم پہ۔ حضرت بہلول دنا رحمت اللہ علیہ، حضرت سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ سے ملاقات ہوئی۔ حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ سے آپ نے پوچھا، آپ وہی ہیں جن کے مریدوں کی تعداد بہت ہے، جن کے مداح، جن کے ساتھ محبت رکھنے والے بہت زیادہ لوگ ہیں، آپ وہی ہیں نا جن کے علم کی طوطی بولتی ہے؟ آپ نے فرمایا جناب آپ ارشاد فرمائیے، بندہ نچیز کو جنید بغدادی کہتے ہیں۔ تو حضرت بہلول دنا یہ چند سوال کی، ان سوالوں میں سے میں ایک بات کر کے آگے چلوں گا۔ حضرت بہلول دنا فرماتے ہیں آپ کو کھانے کے آداب کا تو پتہ ہو گئی۔ فرمایا جی بتائیے کیسے کھاتے ہیں کھانا، کھانے کے آداب کیا ہیں؟ تو آپ نے فرمایا جی بسم اللہ شریف پڑھو، ہاتھ دھو، ہاتھ دھو لیے، اب کھانے پہ بیٹھے، ایک گھٹنا بچھا دیں، ایک کھڑا کر لیں، بسم اللہ شریف پڑھ کے کھانا شروع کریں، اپنی طرف سے کھائیں، دوسرا ساتھ بیٹھا ہو تو اس کی طرف سے لقمہ نہ لیں، اپنی طرف سے لقمہ لیں، اچھی طرح چبا چبا کر کھائیں۔ کھانا کھانے سے پہلے پانی پئیں، پھر درمیان میں پانی پئیں، آخر میں پانی نہ پئیں۔ یہ کھانے کے آداب ہیں۔ آپ نے سنا، فرمایا واہ بھائی واہ، اتنے بڑے شیخ اور اتنے بڑے بزرگ اور اتنے بڑے عالم ہو، ہم نے تو سمجھا تھا کہ آپ کو کھانے کے آداب بڑے بخوبی آتے ہوں گے، لیکن آپ کو تو کھانے کے آداب بھی نہیں آتے۔ آپ ناراض نہیں ہوئے، جلال میں نہیں آئے، وائلیشن نہیں کیا، فرمایا حضرت آپ ارشاد فرما دیجیے۔ اگرچہ حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ کے جو 7 مریدین محبین تھے، سالکین تھے، ان کو اس بات کے اوپر جلال آیا ہے کہ جناب ہمارے مرشد کے بارے میں آپ اس طرح سے فرما رہے ہیں، لیکن حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ نے فرمایا توقف کرو بھی نہیں، یہ ہمارا معاملہ ہے۔ فرمایا حضرت آپ ارشاد فرمائیے۔ حضرت بہلول دنا رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کھانے کے آداب ایسے پورے نہیں ہوتے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک کھانا وہ آپ کے سامنے رکھا گیا جو لوگوں کا حق مارا ہوا ہے، چوری کیا ہوا ہے، چھینا جھپٹی کی ہوئی ہے، کسی کے حقوق غصب کیے ہوئے، اب وہ حقوق غصب کیے بہن کے، بھائی کے، عزیز کے، رشتہ دار کے، کسی
مخلوق میں سے کسی اور کے ان حقوق کو غصب کر کے، ان کے حقوقوں کو مار کے تلف کر کے وہ کھانا اپنے سامنے رکھا ہو، تو بسم اللہ پڑھنے سے تو کام نہیں نہ چلے گا۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، سود کے پیسوں کا کھانا ہو، رشوت کے پیسوں کا کھانا ہو، بسم اللہ شریف پڑھ کے آپ شروع کر دیں، کیا وہ آپ کے اوپر اچھا اثر ڈالے گا؟ وہ آپ کے لیے حلال ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا، نہیں ہوگا، نہیں ہوگا۔ تو پھر اگر ایسا کھانا کھایا ہے، یہ وجود سود کے پیسوں سے پلا ہے، رشوت کے پیسوں سے پلا ہے، چوری کے پیسوں سے پلا ہے، بہنوں کا بھائیوں کا حق مار کر یہ وجود پلا ہے، تو پھر بتائیے آپ کا تعویذ لکھنا، آپ کا وظیفہ کرنا، آپ کا عمل کرنا کیسا رہے گا؟ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں، فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ پھر وہ کیسا رہے گا۔ اس لیے اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں کہ انہوں نے یہ سارے امتیازات ان کے اندر ہیں، ان کے اندر سارے امتیازات ہیں، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، پاکیزہ کیا ہے، طیب کیا ہے، طاہر کیا ہے، نجس کیا ہے۔ ان ساری منازل کو طے کر کے وہ اپنے مرشد کی ہدایت کے اوپر اور ان کے اذن کے اوپر رب تعالیٰ کی کرم نوازی سے اپنی مسند پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ نقش لکھنے سے پہلے سوچ لیں کہ آپ کا وضو کامل ہے، طہارت کامل ہے، پاکیزگی ہے، پھر ادھر آئیں لکھیں، نہیں تو پھر کسی اللہ والے سے لکھوا لیں۔ اور تیسری صورت، مکتبہ پیر ابو نعمان رضوی سیفی سے پر رابطہ کریں، نمبرز آپ کے پاس آ رہے ہیں، یا پھر خانقاہ اولیاء رضویہ سیفیہ سے ڈائریکٹ آپ خط لکھ کر، یا آپ خانقاہ پر حاضری دے کر، یہاں سے ہمارے سٹاف موجود ہے اور ان درویشوں سے آپ یہ مبارک نقش اور یہ مبارک عمل لے سکتے ہیں، اور خود لکھنا چاہیں تو لکھ بھی سکتے ہیں، لیکن اس میں یہ چیزیں، یہ کوالٹیاں یہ ذہن میں رکھنی ہے۔ چیز کام کرتی ہے، کوئی کروانے والا ہو۔ قرآن مجید کا عمل، اس کے اندر کیا کیا موجود ہے، اس کو پانے کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے، جانچنے کے لیے، اس کو حاصل کرنے کے لیے علم کا ہونا بھی تو ضروری ہے۔ ہر چیز اس کے اندر موجود ہے، لیکن ڈھونڈنے کے لیے آپ بہت بڑی فارمیسی پہ چلے جائیں، میڈیکل سٹور پہ چلے جائیں، بغیر کسی مستند ڈاکٹر کے آپ وہاں سے ٹیبلٹ اٹھا کے کھانی شروع کر دیں، یہ ساری فائدیں گے، یہ ڈبہ بھی نکال دو، یہ بھی نکال دو، وہ بھی نکال دو، وہ بھی نکال دو، ساری میڈیسن یوز کرتے جائیں۔ او یار فائدے کی ہے نا، کر لو نا ساری، لیکن آپ ایمانداری سے بتائیے فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا؟ بتائیے ذرا۔ نقصان ہوگا، اور ہر ایک کو پتہ بھی نہیں ہے کہ وہاں سے میں نے کون سی چیز لینی ہے۔ اسی طرح قرآن مجید، فرقان حمید، برہان رشید، اس کے اندر بہت کچھ موجود ہے، لیکن ہر کوئی یہاں سے نکال نہیں سکتا۔ بنا مرشداں راہ نہیں ہاتھاں دے، دودھاں باج نہیں رجدی کھیر سائیں۔ آج کا یہ مولا کائنات حضرت امیر المومنین مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کا یہ مستند عمل مبارک جو میرے مرشد کو عطا ہوا اور میرے مرشد کو ان کے مرشد نے عطا فرمایا، اور اسی طرح سینہ بائی سینہ چلتا چلتا اس کی سند مولا کائنات حضرت امیر المومنین جناب علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم سے ہے۔
اس نقش کو زعفران سے، آب زمزم سے لکھیں یا زعفران اور عرق گلاب سے لکھیں۔ میں نے آپ کو یہ بتا بھی دیا ہے کہ اس کی پہچان کیا ہے۔ اب جو لاسٹ سٹیج کے مریض ہیں ان کو آپ نے زردے کی روشنائی والا یا کیمیکل کی سیاہی والا نقش نہیں دینا، یہ یاد رکھیے گا۔ ان کا اندرونی سسٹم پہلے سے اپسیٹ ہے، آپ اوپر سے ان کو کیمیکل دے دیں تو وہ ممکن ہے ان کو ری ایکٹ کر جائے۔ آپ زعفران لیں تو زعفران کا لکھے ہوئے تعویذ اگر منگوانے ہوں، نقش منگوانے ہوں، تو پھر آپ خانقاہ اولیاء رضویہ سیفیہ پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں، اور اگر خود بنا سکتے ہوں تو خود بنائیں، اور بنانے کے بعد یہ نقوش پانی میں ڈالیں۔ وہ پانی فلٹرائز ہونا چاہیے، جیسا کہ آپ کے علاقوں میں فلٹر لگے ہوئے ہیں، اور بعض ایسے ممالک ہیں ان ممالک میں تو پانی ایسے ناقص یوز نہیں کرتے، وہ فلٹرائز پانی یوز کرتے ہیں۔ تو فلٹرائز پانی ہو۔ یہ ویڈیو چونکہ صرف پاکستان میں نہیں دیکھی جا رہی، پوری دنیا میں دیکھی جا رہی ہے، اور قصبوں میں بھی، دیہاتوں میں بھی دیکھ رہے ہیں، تو دیہاتوں والوں کو میرا یہ پیغام ہے کہ وہ ایسے ہی نہیں گھر کے نلکے سے اور ٹوٹی سے پانی نکال کے اس میں ڈال دیں، ایسا نہیں کرنا۔ پانی فلٹرائز ہو، اور اگر فلٹرائز پانی کا اہتمام نہ ہو، جیسا کہ بیکورڈ علاقے ہیں، گاؤں ہیں، دیہات ہیں، تو وہاں پر پھر اس طرح کریں، پانی کو ابال لیں، پانی کو ابال لیں، ٹھنڈا کر لیں، پھر اس کے اندر وہ نقش ڈالیں۔ یہ سارا طریقہ میں نے بتا دیا، آپ کو فون کر کے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کیسے کرنا تھا، ہر چیز میں بتا رہا ہوں، اور آپ اس کو آخر تک مکمل طور پہ دیکھیں۔ یہ نقش 41 دن تک پلاتے رہیں، بہتر ہے روزانہ لکھیں، روزانہ بوتل میں ڈالیں، اور ایک دن میں ایک نقش سارے دن میں پلا دیں۔ مریض آپ کا دوسرے دن ٹھیک ہو جائے، پہلے دن ٹھیک ہو جائے، ہفتے میں ٹھیک ہو جائے، لیکن آپ نے یہ کورس جاری رکھنا ہے، یہ کورس جاری رکھنا ہے۔ دوسری اس کی تاثیر اور اس کا فائدہ، اس نقش کو لکھ کر گلے میں ڈال لیں، اس نقش کو لکھ کر گلے میں ڈال لیں، لیکن پیتل تانبے میں مڑوانا نہیں ہے نقش۔ پیتل، تانبا اور چاندی میں، گلٹ میں مڑوانا نہیں ہے، دھاتوں میں نہیں مڑوانا۔ اگر دھات میں مڑا ہوا نقش ہے، اس کے اوپر اللہ کا نام لکھا ہے، آیات قرآنیہ لکھی ہیں، آپ واش روم میں چلے گئے تو وہ بے ادبی ہے۔ جی، جو یہ غلطی عاملین دھڑلے سے کروائی جا رہی ہے۔ انشاءاللہ ہمارا اگلا ویلاگ جو ہے وہ اس موضوع پر آئے گا کہ گلے میں نقش پہننا کیا شرک ہے، اس کے اوپر مذاہب کا اجماع کیا ہے، اور ہر مذہب کا نقطہ نظر کیا ہے، اور ہر مسلک کا، ہر مکتبہ فکر کا نقطہ نظر کیا ہے۔ اس پہ مالکیہ کے نظریات کیا ہیں، حنفیہ کے کیا ہیں، شافعیہ کے کیا ہیں، حنبلیہ کے کیا ہیں، وہ انشاءاللہ ہماری دوسری ویڈیو آ رہی ہے، اس کو آپ ضرور دیکھیے گا تاکہ ابہام ختم ہو جائے۔ تو نقش کو مڑوانے کے لیے چاندی کا استعمال نہیں، پیتل کا نہیں، تانبے کا نہیں، سونے کا نہیں کرنا، سونے کا نہیں کرنا، ان ساری چیزوں کا استعمال نہیں کرنا۔ نقش آپ نے بڑھوانا ہے، موم جامع کریں پہلے نقش کو، پھر اس کے بعد اس کو لیدر میں، چمڑے میں مڑوا لیں، چمڑا بمثلے چمڑا، چاندی میں، تانبے میں، پیتل میں، سونے میں۔ اگر نقش ہوگا تو اس کی ساری پابندیاں موجود رہیں گی، اور چونکہ ساری پابندیاں کر نہیں سکتے، واش روم میں جاتے وقت ہر بار آپ اتار نہیں سکتے، کسی وقت آپ باوضو ہیں، کسی وقت بے وضو ہیں، کسی وقت آپ حالت غسل میں ہیں اور کسی وقت آپ طہارت میں ہیں، تو یہ حالتیں اور یہ معاملات تبدیل ہوتے رہتے ہیں،
تو جب وہ تعویذ، وہ نقش اگر تو وہ چاندی میں، تانبے میں، پیتل میں، سونے میں ہوا تو پھر اس کی بے ادبی کا گناہ آپ کے اوپر پڑتا رہے گا اور اس کی نحوست بھی پڑتی رہے گی۔ ظاہر بے ادبی کی نحوست ہوتی ہے۔ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں، تو یہ ادب کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے، بے ادبی نہ ہو پائے۔ تو جب چمڑے میں وہ نقش مڑ گیا تو چمڑا بمثل چمڑا، تو جب چمڑے کے اندر آ گیا تو وہ محفوظ ہو گیا۔ اب اس کو بے وضو ہاتھ لگ گیا، آپ کا وجود بے وضو ہے، بے غسل ہے، تو اس میں آپ کے اوپر گناہ لازم نہیں ہوگا، آپ گناہگار نہیں ہوں گے، اور اس کی آپ کے اوپر کوئی گرفت نہیں ہوگی شرعی اعتبار سے، پھر نحوست نہیں ہوگی اس کی۔ تو اس لیے نقش کو یہ آپ کو کوئی بات نہیں بتائے گا، نہ کسی نے بتائی ہے، نہ آج تک اس پر آپ نے کوئی کلام سنا ہے میرے خیال کے مطابق، الا ماشاء اللہ اگر سنا ہو تو قلیل قلیل خال خال کہیں کہیں۔ اللہ اکبر۔ اور یہی نقش اگر کوئی لکھ کر اس کو موم جامع کروائے اور چمڑے میں مڑوا کے پہن لے، اچھا بعض کہتے ہیں جی ہم نے چمڑے میں اس لیے نہیں مڑواتے، چمڑا پتہ نہیں حرام ہے کہ حلال ہے، اب وہ اپنا تقوی دکھاتے ہیں، لیکن ایسا ہے نہیں، ایسا ہے نہیں۔ حرام چمڑا سارے کا سارا دوسرے لوگوں تک پہنچ جاتا ہے، اس کے پیسے زیادہ ملتے ہیں، اس کے پیسے ان کو، اور بولو تو صحیح، ادھر تو گائے کا، بھینس کا، کٹے کا، بکری کا، بکرے کا چمڑا، تو جو حلال جانور ہے ان کا چمڑا، اور دوسرا یہ ہے کہ چمڑا جب تیار ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر سارے احکام ختم ہو جاتے ہیں، جی اس کی صورت بدل گئی، تو جو شرعی فقہی معاملہ ہے اس میں وہ کلیئر ہو جاتا ہے۔ اس لیے چمڑے میں تعویذ مڑوائیں، اور اگر اس کے علاوہ دشمنی کی میں بات کر رہا تھا، آپ کو خدشہ ہے، ڈر ہے دشمنوں کا، مخالفین کا، ظاہری باطنی دشمنوں کو ناکام اور نامراد کرنا چاہتے ہیں اور اپنے آپ کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ اسی نقش کو، اس نقش کا نام پتہ ہے کیا ہے؟ یہ فتوحات غیبیہ اور فتوحات لا ریبیہ کے لیے اپنی مثال آپ ہے۔ اسے فتح نامہ کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ فتح نامہ۔ کیا کہا جاتا ہے؟ فتوحات لا ریبیہ اور فتوحات غیبیہ کے لیے یہ کمال کی چیز ہے، اکثیر ہے۔ اللہ اکبر۔ لکھ کر مڑوا کے بازو کے ساتھ باندھ لیں یا گلے میں ڈال لیں۔ اب یہاں یہ بھی مسئلہ ہے جی، نقش تو شرک ہے، بعض اس کو شرک بولتے ہیں، اور بھائی خدا کے بندو شرک نہیں ہے۔ آج کے ویلوگ میں اتنی بات آپ کو بتاتا ہوں کہ شرک نہیں ہے، شرک نہیں ہے۔ اگلے انشاءاللہ ویلوگ میں آپ کو یہ چیز بتاؤں گا کہ اس کے اوپر تمام مذاہب کی، تمام مکاتب فکر کی، ان کی دلائل اس کے اوپر کیا ہیں، نقطہ نظر ان کا کیا ہے، وہ ساری چیزیں میں آپ کے سامنے رکھوں۔ کون سا نقش یا تعویذ جو شرک ہو سکتا ہے وہ کون سا ہے یہ بھی آپ کو بتائیں گے، لیکن یہ کلام الہی، اللہ کے ناموں کا کلام اور علم جعفر، علم جعفر، اس کو جیسے علم الاعداد کہتے ہیں حروف ابجد سے، تو اس کا لکھا ہوا نقش یہ شرک نہیں ہے۔ بیماری کے لیے پہن رہے، اپنے فائدے کے لیے پہن رہے، جی حدیث سے کہاں سے ثابت ہے؟ تو ٹیکا لگوانا کہاں، کون سی حدیث سے ثابت ہے؟ یا ڈسپرین کی گولی کھانا کہاں سے ثابت ہے؟ ثابت تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں جی بھئی یہ علاج کے لیے، شوق کے لیے تھوڑا ہے، علاج ہے۔ شرک تو تب ہونا جب بتوں کے نام لکھ کے گلے میں ڈالے ہوں، دیویوں کے، ہنومانوں کے، بھگوانوں کے۔
کافر جنات کے نام لکھے، لات و منات کے نام لکھے ہوں، تو یہ اللہ کا نام ہے یا بزرگان دین سے جو چیزیں منسوب ہیں۔ علم العداد میں بعض اوقات وہ نقش لکھے جاتے ہیں کہ جس میں احتیاط کرنی ہو کہ کہیں کسی اور کو بھی دینا پڑ جاتا ہے یا ہاتھ کو غلط ملت نہ لگ جائے، تو اور بھی اس میں کئی راز ہیں، حکمتیں ہیں، پوشیدہ ہیں۔ تو یہ نقش گلے میں لکھ کر ڈال لیں، شرٹ سے لگا لیں، انشاءاللہ والرحمن یہ نقش آپ کے پاس ہے، رب تعالیٰ کی کرم نوازی سے، اللہ کی مہربانی سے، اس کے لطف و عنایت سے انشاءاللہ تعالیٰ کوئی چیز آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکے۔ اور اگر کہیں کاروبار کے لیے جانا ہے، نوکری کے لیے جانا ہے، مقدمے کے لیے جانا ہے، سامنا کرنا ہے، عدالت میں جانا ہے، کورٹ میں، کچہری میں جانا ہے، آپ یہ نقش اپنے پاس رکھ کے لے کے جائیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرم نوازی فرمائے گا، فتح آپ کے قدم چومے گی، کامیابیاں آپ کے قدموں میں آئیں گی۔ اور اسی نقش کو آپ تحریر کریں، جس بندے کی شادی نہیں ہوتی، رشتے آتے ہیں مڑ جاتے ہیں، یا رشتے آتے ہی نہیں ہیں، یہ نقش لکھ کے اس کے گلے میں پہنائیں، انشاءاللہ تعالی اللہ کے حکم سے، اللہ کے فضل سے، یہ ہیلہ ہے، وسیلہ اللہ نے بنا دینا ہے، اور اللہ کے حکم سے انہی دنوں میں انشاءاللہ رشتہ بھی آئے گا، شادی بھی ہو جائے گی۔ لیکن یہ نقش لکھنے کا طریقہ آپ نے دیکھ لیا ہے، اس کی اجازت بھی ہم نے دے دی ہے۔ آپ ہمارے چینل پر اگر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، اور اس کی خصوصی اجازت پا لیں۔ یہ نقش بڑے کمالات کا حامل ہے۔ فتح نامہ، فتوحات غیبیہ، فتوحات لا ریبیہ، جس کام میں آپ کو یقین نہ ہو کہ یہ کام میں پتہ نہیں میں کامیاب ہوں گا یا نہیں، یہ نقش آپ لکھیں، تحریر کریں، اپنے پاس رکھیں۔ اس کو آپ اپنے والٹ میں بھی رکھ سکتے ہیں، اپنے پرس میں بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن ادب کا خاص خیال رکھیں۔ اس نقش کی آج کے ولاگ میں سب کو اجازت ہے، جتنے آئے بیٹھے ہیں آپ سب کو بھی اجازت ہے، تمام مریدوں کو اجازت ہے، اور تمام محبین و مخلصین کو اجازت ہے، پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں سب کو اجازت ہے۔ آپ اس تعویذ کو لکھنے کے لیے جو چیزیں میں نے شرائط آپ کو بتائی ہیں، ان شرائط پہ عمل کرنا ہے سختی کے ساتھ، اور صدقہ و خیرات کرنا ہے، صدقہ و خیرات کرنا ہے، جو حسب توفیق ہو، حسب مقدور ہو، اس کو کرے۔ اللہ تبارک و تعالی انشاءاللہ کرم نوازی فرمائے گا، مہربانی ہوگی۔ کر بھلا ہو بھلا ہوتا ہے، بھلے کا بھلا دوسروں کا بھلا کریں، اللہ آپ کا بھلا فرما دے گا۔ آپ کسی کام میں بھی دولت بانٹیں گے، اللہ دولت عطا فرمائے گا، رزق بانٹیں گے، اللہ رزق عطا فرمائے گا، محبتیں بانٹیں گے، اللہ محبتیں عطا فرمائے گا، آسانیاں بانٹیں گے، اللہ آسانیاں عطا فرمائے گا، لوگوں کے لیے اچھے بول بولیں گے، اللہ تبارک و تعالی مخلوق کی زبانوں پر آپ کی بھلائی کے تذکرے چھیڑ دے گا، کیونکہ کر بھلا ہو بھلا ہوتا ہے، بھلے کا بھلا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مخلوق میں آسانیاں بانٹنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ خانقاہ اولیاء رضویہ سیفیہ کا یہی مشن ہے کہ مخلوق خدا سے محبت، خدمت خلق فی سبیل اللہ۔ یہ کتاب ہمارے پاس موجود ہے، آئینہ فتوحات۔ اس کتاب کے اندر کم و بیش 1800 کے قریب، پونے 1800 کے قریب صفحات ہیں، اور 10 حصے ہیں اس کے۔ تو یہ کتاب آپ منگوانا چاہیں تو مکتبہ پیر ابو نعمان رضوی سیفی پر آپ رابطہ کریں، اور فون نمبرز سکرین پر آپ کو مل رہے ہیں، ان سکرین نمبرز پر آپ رابطہ کر کے یہ کتاب گھر بیٹھے آپ منگوا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بہار سیفیہ ہے، یہ بھی آپ منگوا سکتے ہیں، یہ کتاب منگوانا چاہیں۔ اس کے علاوہ یہ معمولات سیفیہ ہے، یہ منگوانا چاہیں تو آپ یہ بھی منگوا سکتے ہیں۔ اور یہ کتاب میری بہت مشہور و معروف شور آفاق کتاب جام کوثر، حوض کوثر کے جام، یہ بھی اگر آپ منگوانا چاہیں تو آپ گھر بیٹھے منگوا سکتے ہیں۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ یہ کتاب آپ لنگر میں بانٹیں،
کوئی کسی کے ایصال ثواب کے لیے آپ بانٹنا چاہتے ہیں، کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، تو یہ کتاب آپ لے لیں، یہاں سے منگوائیں کتابیں، 100 منگوا لیں، 200 منگوا لیں، 500 منگوا لیں، اور ان کتابوں کو آپ شادی غمی خوشی کے موقع پر لوگوں میں بطور لنگر بانٹیں، بطور تحفہ بانٹیں۔ جتنے لوگوں تک پہنچے گی، جتنے لوگ پڑھیں گے، اس کا ثواب اور اس کا اجر آپ کو بھی ملے گا، اور آپ کے والدین کو بھی، آپ کے بزرگوں کو بھی ملے گا، کیونکہ اس کے اندر درود پاک کے فضائل و مشاہدات ہیں۔ اور اس کتاب کے بارے میں پہلے بھی میں نے بتایا ہے کہ یہ کتاب بڑی لاجواب ہے۔ اس کتاب کے اندر درود پاک کے حوالے سے ساری کوشش کی گئی ہے، ساری محنت کی گئی ہے، اور اس کا ایک ایک لفظ باوضو لکھا گیا ہے، اور اس کی پرنٹنگ بھی باوضو کی گئی ہے، اور مکمل طور پہ باوضو ہو کر اس کتاب کا سارا اہتمام کیا گیا ہے۔ اس کتاب کے اندر ایک صفحہ پڑھیں گے دوسرا بھول جائیں گے، دوسرا پڑھیں گے تیسرا بھول جائیں گے، یعنی ہر لفظ انوکھے سے انوکھا، کرم ہی کرم، رحمت ہی رحمت، برکت ہی برکت۔ یہ آقا علیہ السلام کی ذات گرامی پر درود پاک کے حوالے سے ہے، اور یہ کتاب میں نے اس وقت لکھی جب مجھے فالج ہوا، اٹیک ہوا، تو میں نے اس وقت اس کتاب کو لکھنا شروع کیا، اور بارگاہ الہی میں دعا کی، مولا تیرے محبوب کی شان میں کتاب لکھوں گا جو عشق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مشتمل ہوگی، تو مجھے شفا عطا فرما دے۔ تیرے محبوب کی تعریفیں لکھوں گا، اس میں تیرے محبوب کا غلام بنانے والی کتاب لکھوں گا۔ تو یا اللہ پاک میری دعا قبول فرما لے۔ اللہ نے میری دعا کو قبول فرمایا، اور مجھے خواب کے اندر 3 راتیں مسلسل اس پر ہاتف غیبی سے آواز آئی اور حکم ہوا کہ لکھو کتاب نبی پاک کی شان میں۔ تو الحمدللہ پھر یہاں سینکڑوں لوگوں کے اس واقعے کا جو چشمدید گواہ ہیں، ان کی موجودگی میں جب اس کتاب کو لکھنا شروع کیا، اور پہلا درس اس کا مدینہ منورہ شریف میں اور مکہ پاک میں ہوا۔ سبحان اللہ۔ الحمدللہ پہلا درس وہاں پر دیا گیا اس کے بارے میں، اس کی تقریب رونمائی بھی وہاں پر ہوئی۔ تو یہ کتاب بہت عالی شان ہے۔ آپ اس کتاب کو اپنے لیے بھی منگوائیں، اور اپنے دوست احباب میں، اپنے رشتہ داروں میں تحفہ دینے کے لیے بھی منگوائیں۔ اس کتاب کی مناسب سا ہدیہ ہے۔ آپ اس کتاب کو مکتبہ پیر ابو نعمان رضوی سیفی سے منگوا سکتے ہیں، خانقاہ پہ رابطہ کر کے بھی آپ منگوا سکتے ہیں۔ یہ کتاب بہت مفید ہے اور بڑی بہترین ہے۔